السلام علیکم، خوش آمدید شبہ کوکنگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ باہر واک پہ گئے اور سردیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں۔ درخت کے بہت ہی خوبصورت سے کلر تھے جون سے وہ ہم نے آپ کو دکھائے، ہمیں بہت اچھے لگے تھے، اور گھر آ کے ہمیں بہت مزیدار سی جون سے مولی کے تازہ تازہ پراٹھے تھے وہ تیار کرنے تھے۔ گلا ہمارا کافی خراب ہے، لیکن پھر بھی ہم نے سوچا یہ مزیدار سی اچھی سی ریسپی ہے جون سی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے یہ 3 عدد جون سی مولیاں لی ہیں، 2 سے 3 گرین چلی ہیں، ریڈ چلی فلیکس ہیں یعنی کٹی ہوئی سرخ مرچ ہے، سرخ مرچ کا پاؤڈر ہے، ہلدی ہے، گرم مسالہ ہے، نمک ہے جون سا وہ چاہیے ہمیں، نمک تھوڑا زیادہ، اجوائن ہے تھوڑی سی وہ چاہیے ہمیں، اور جو خشک دھنیا ہے وہ، یہ تمام چیزیں 1 ٹی اسپون ہم نے لی ہیں۔ نمک تھوڑی سی زیادہ اس لیے ہم نے لیا ہے کہ وہ کیونکہ تھوڑا سا بعض دفعہ کم یا زیادہ بھی ہو سکتے، اس لیے ہم نے تھوڑا زیادہ رکھا ہے۔ مولی کو سارے کا سارا چھلکا ہے جون سا وہ ہم ریموو نہیں کریں گے، لیکن جہاں جہاں پہ مولی کی صرف مونچھے مونچھے ہیں نا وہ ہم صرف اس کی ریلیز کریں گے، اور شروع سے اس کی دم اور نوز ہے جون سی وہ ہم کاٹ دیں گے، اور اس طرح سے موٹا موٹا یعنی کہ چھلکا موٹا نہیں اتاریں گے، جسے کہتے ہیں رفلی سا چھیل لیں گے، نیٹ کر لیں گے جہاں پہ بال بال ہوتے ہیں، اور اس طرح سے جو سا ہے اس کے اوپر ہم اس کو کدوکش کر لیں گے۔ کدوکش کرتے وقت آپ بہت زیادہ دھیان رکھیے گا کہ اگر تو آپ مشین کے اوپر، الیکٹرک مشین کے اوپر کر رہے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر ہاتھ سے کر رہے ہیں تو اکثر و بیشتر ناخن یا انگلی کا کوئی نہ کوئی کارنر ہے جون سا وہ چھل جاتا ہے، تو اس لیے بہت احتیاط سے کیجیے گا۔ اور اس طرح سے مولیوں کا جو سا پانی ہے وہ آپ ریلیز کریں گے۔ آپ اس طرح مولیاں پکائیں گے نہیں، پکا کے مولیوں کا کوئی مزہ نہیں ہوتا، تو اس طرح سے ہم نے مولیوں کا جو سا پانی ہے وہ ریلیز کر لیا، یا آپ اس کے اوپر تھوڑا سا نمک ڈال کے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس لیے ہم نے اس طرح پہلے نچوڑ لیا، نہیں تو مولیوں کے اوپر تھوڑا سا نمک ڈال کے 15 منٹ کے لیے آپ رکھتے ہیں، اور اسے ململ کے کپڑے کے ساتھ ہے جون سا وہ نچوڑ لیں۔ ہم اسے زیادہ ٹائم نہیں رکھیں گے، بس تھوڑی دیر کے لیے رکھیں گے، اتنی دیر جون سے ہم مسالے ہیں وہ تھوڑے موٹے موٹے سے گرائنڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ ہاتھ کے ساتھ اگر تازہ تازہ ہم اس ٹائم نچوڑتے تو وہ اتنا زیادہ نہیں تھا نکلنا، جب نمک پڑتا پانی پہ مولیوں پہ تو نمک اور زیادہ، نمک کی وجہ سے پانی اور زیادہ ریلیز ہونا تھا، تو ہم انہیں 15 منٹ کے لیے فی الحال رکھیں گے۔ اتنی دیر جون سی ہم سبزی تیار کر لیتے ہیں، یعنی گرین چلی ہے جون سی وہ فائنلی چاپ کر لیں گے، یہ تھوڑی سی تیکھی والی ہیں تو اس لیے آپ ذرا، کیونکہ آٹا بھی ساتھ ہوتا ہے اور آٹے میں نمک مرچ نہیں ہوتی، تو اس لیے مسالے میں بیٹر میں ہم تھوڑی سی نمک مرچ ہے تھوڑی اسپائسی رکھیں گے۔ تو دھنیا ہے جون سا خشک دھنیا وہ ہم نے جون سا وہ موٹا دودرا سے کوٹ لیا ہے، اور اجوائن ہے جون سے اس کی بھی خوشبو نکال لی ہے، یعنی اسے موٹا سا دوری ڈنڈے کے اندر ہی ہم نے گرائنڈ کر لیجیے۔ دیکھیں مولیاں ہماری کتنی سافٹ ہو چکی ہیں، ابھی 15 منٹ پہ نہیں 10 منٹ ہوئے ہیں، اور اس طرح سے یہ دیکھیں، اس طرح دونوں ہاتھوں میں لے کے تو آپ اچھی طرح سے دبا سکتے ہیں، نہیں تو ململ کے کپڑے میں یا کسی بھی لون کے باریک صاف کپڑے میں آپ ڈال کے مولیوں کو اچھی طرح سے انہیں نچوڑ لیں، اور سارے کا سارا پانی ہے جون سا وہ نکل جائے گا۔ یہ دیکھیں شوگر والے جون سے لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر و بیشتر یہ ہماری اللہ جل نصیب کرے امی جان کریلوں کا پانی، مولیوں کا پانی پیتے تھے شوگر ہونے کی وجہ سے، لیکن شوگر نہیں جانے کا نام لیتی، جب آ جاتی ہے تو اس لیے پہلے احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ پانی ہے جون سا کسی کام بھی نہیں آئے گا، ہم نہیں جانتے کہ یہ بیوٹی کے کام آئے گا کہ نہیں آئے گا، تو لیکن پانی ہم نے ہے جون سا وہ ڈرین کر دیا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر تمام سپائس ڈال کے ہم نے مسالہ ہے جون سا بیٹر وہ تیار کر لیا ہے، اور اس طرح سے بہت ہی مزیدار سی جون سی مرچیں ہیں روٹیاں ہیں وہ تیار ہوتی ہیں ہمارے پاس، کیونکہ فروزن ہے جون سا وہ خشک سبز دھنیا، تو وہ ہم نے اس میں شامل کر لیے ہیں۔ 2 طرح سے اس کے پراٹھے بنائے جاتے ہیں، لیکن آج ہم امی کے طریقے سے ہی پراٹھے بنائیں گے۔ نارملی ہم ایک پیڑا بناتے ہیں اور اس کے اندر ہی ہمیں جون سی مولیاں شامل کر دیتے ہیں، لیکن آج صاحب کی خواہش تھی کہ نہیں اس طرح نہیں، اس طرح بناؤ، اس طرح زیادہ اچھے بنتے ہیں، تو ہم نے ان کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائے ہیں، 3 روٹیاں ہم نے بنانی ہے پراٹھے، اور اس کے بعد جون سی ان روٹیوں کو چھوٹا چھوٹا بیل لیا، اور ان کے اوپر اس طرح سے مولیاں جون سی وہ سیٹ کر رہے ہیں۔
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میدے کی لئی بنا لیں تو اس کے ساتھ بائنڈنگ کریں، کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوتی بائنڈنگ شائنڈنگ کرنے کے لیے پراٹھے میں۔ اسی طرح سے آپ ذرا تھوڑا سا ہاتھ کے ساتھ اس طرح سے دبائیں گے تو وہ آٹا جو سا آپس میں جڑ جاتا ہے، کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہوتی۔ اس طرح سے تینوں روٹیوں کے اوپر ہیں ہم جو سے وہ تمام مولیوں کے جو سے ہے بیٹر وہ رکھتے جائیں گے، اور اگر آپ انہیں پکانے بیٹھ جائیں گے تو آپ کا کم از کم 1 گھنٹہ لگے گا پانی خشک ہونے میں، اور اس کے بعد پورا گھر ہے جو سا وہ مولیوں کی خوشبو سے مہک اٹھے گا، ایون کہ پوری بلڈنگ ہے جو سی وہ مولیوں کی خوشبو سے مہک اٹھے گی۔ تو اس لیے اس طرح زیادہ مزے کے اور بالکل آپ صحیح فائدہ مولی کے پراٹھے کا جو سا وہ لے سکتے ہیں۔ اور اس طرح سے ہم نے تینوں روٹیاں ہیں جو سی وہ بنا کے رکھ لی ہیں، اور بیلنے کی مدد سے بڑی آسانی سے ہم اسے بیل سکتے ہیں۔ بہت زیادہ اوور ہے جو سی وہ مولیوں کے ساتھ نہ بنے، توا ہمارا گرم ہو چکا ہوا ہے۔ ایک تو اس طرح سے باریک پراٹھے بھی بنتے ہیں، اور لیکن ایکچولی تھوڑا سا عام پراٹھے کی نسبت تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، ہم اس میں آئل استعمال کریں گے۔ نارملی تو پراٹھے کا مزہ گھی کے اندر ہی آتا ہے، لیکن ہم دوسری بات یہ بھی آپ کو بتا دیں گے تھوڑا سا ڈارک کلر پراٹھے کا اس لیے ہوگا کہ ہمارا ایک تو براؤن آٹا ہے، اور براؤن آٹے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بیسن بھی مکس ہوا ہے، ہم پیور جو سا آٹا ہے وہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا یمی سا مزیدار سا جو سا مولی کا پراٹھا کھا کے، اور آپ اسے دہی کے ساتھ کھائیں، اچار کے ساتھ کھائیں۔ یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار خوشبودار ہمارا پراٹھا تیار ہے، آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اور چلتے ہیں نوئل کی یعنی 25 دسمبر کے حساب سے جو مختلف سٹوروں نے شاپنگ کی نہیں ہوتی، جو مختلف سٹوروں نے ڈیکوریشن کی ہوتی ہے، وہ ہم مختلف سٹوروں کی، اور خاص طور پہ جس طرح ہمارے رمضان میں تمام چیزیں رمضان کے حوالے سے، کپڑے، کچھ افطاری کے حوالے سے، کھانے پینے کی چیزیں ساری کھجوریں وغیرہ یہ ہوتی ہیں، اور دوسرا کپڑے شپڑے جو سے وہ ہوتے ہیں، تو ان کا 25 دسمبر ہے، اور 25 دسمبر کے حساب سے ان نے نوئل پہ ہے جو سے فل ڈیکوریشن کی ہوتی ہے، اور کلرز اور لائٹ ریڈ اور گرین کلر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور لائٹنگ ہے جو سی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جو سے ساپا ہیں وہ انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوتا ہے، ہر سٹور نے اپنے اپنے طریقے سے ڈیکوریشن کی ہوئی ہے۔ تو ہم آپ کو جو ہمارا اسٹراسبرگ میں سب سے بڑا، یورپ میں سب سے بڑا نوئل کا بازار لگتا ہے یعنی 25 دسمبر کا، وہاں پہ بھی ضرور آپ کو وزٹ کروائیں گے۔ لیکن آج 2 سٹور ہیں، یہ کیا بھی ہے، وہاں پہ ہے جو سے نوئل کے حساب سے کپڑے آئے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں ریڈ کلر اندر ضرور ہوگا، اور گرین کلر ضرور ہوگا، چاہے وہ لائٹ گرین ہو چاہے وہ بالکل ریڈ تو ریڈ ہی ہوتا ہے، لیکن گرین میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ بہت سافٹ سے کلر کے کلر نہیں، کپڑا ہے، فلیس ٹائپ نہیں، نہ ہی ہوزی اسٹف ہے، نہ ہی پیور ویلوٹ ہے، لیکن بہت نرم سا کپڑا ہے اس کے۔ انہوں نے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ جرسیاں ہیں، یہ موٹی جرسیاں یعنی شرٹس پینٹوں کے اوپر پہننے والی ہیں۔ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ریڈ کلر اور گرین کلر ڈیفینیٹ ہوگا۔ یہ دیکھیں ریڈ کے اوپر، اور پرائس بھی ہے جو سی مناسب ہے، آج کل تو مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے حساب سے یہ دیکھیں چیک میں ریڈ چھوٹی سے لے کے بڑی تک شرٹیں ہیں، اور یہ پورے پورے سوٹ ہیں، یہ نائٹ سوٹ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ساتھ پجامے ہیں، اس لیے ہم تو اسے نائٹ سوٹ ہی کنسیڈر کریں گے۔ یہ وہ پاکستان میں فلا لین سی ہوتی تھی، ایک نرم سی اس جیسی، یہ دیکھیں اوپر آپ کا چہرہ آ جائے گا، باقی پورا انہوں نے بابا سا بنایا ہوا ہے، اس میں گرین کلر ہے اور ریڈ کلر ہے۔ یہ خاص ٹپیکل ڈیزائن ہوتے ہیں اس موقع پہ، یہ دیکھیں یہ والے اوپر کہیں میری کرسمس لکھا ہوگا، کہیں نہ بھی لکھا ہو، پھول ہے جو سے یہ جو سے ساپا ٹائپ ٹری ہے جو سے وہ بنائے ہوتے ہیں، اور یہ بال سے بنائے ہوتے ہیں، اور یہ گرین اور ریڈ کلر ڈیفینیٹ ان کی ڈیکوریشن میں ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں جو ہم نے ریڈ کلر دکھائے تھے اس میں تھوڑا میری کرسمس لکھا ہوا تھا، اور اس کے اندر گرین کے اندر ٹریز بنے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ بھی اسی ڈبل سی یہ جرسی ہوتی ہے، یعنی اندر سے بھی ایسے اگر کرو تو ڈبل جرسی ہوتی ہے، لیکن ویسے بنتی میں سنگل ہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں گرین اور ریڈ کلر جونس ہے وہ ڈیفینیٹ ان کی شرٹس میں، پینٹ میں، ڈیکوریشن میں، ایون کہ جو انہوں نے پھول رکھے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں جو پھول پودے رکھے ہوتے ہیں ڈیکوریشن میں، ان کے اوپر گلیٹر کیا ہوتا ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، وہ بھی ریڈ کلر کے بہت ہی خوبصورت ریڈ کلر ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ لوگ دیتے ہیں گفٹ، اور جس طرح ہم عید پہ بہت زیادہ گفٹ دیتے ہیں، یہ ان کی عید ہے، تو انہوں نے بھی اس لحاظ سے یہ پتہ نہیں، یہ دیکھیں
یہ ہمارے پاس دوسرا اسٹور ہے اوشا، وہاں پہ گئے تھے ہم، تو وہاں پہ بھی ہم نے کہا کہ آپ کو جتنے اسٹوروں پہ ہم وزٹ کر سکیں گے 25 دسمبر سے پہلے پہلے، تو اتنے اسٹوروں کی ہم آپ کو ڈیکوریشن ہے جون سی وہ دکھاتے رہیں گے، کیسے گفٹ ہیں جون سے، ویسے تو پرفیوم وغیرہ ہر قسم کی پیکنگ، لوشنز وغیرہ کی، شیمپوز کی، نیل پالش کی، میک اپ کی، ہر طرح کی، لیکن یہ بھی گفٹ ہوتے ہیں جو یہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں ڈیکوریشن کے لیے، گھروں میں ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں، وہ بھی کرسمس کے حوالے سے ہوتے ہیں، بہت زیادہ بال وغیرہ ڈیکوریشن کرنے کے لیے، جو انہوں نے ٹری گھروں میں ڈیکوریشن کرنے ہوتے ہیں، یا لائٹنگ کرنی ہوتی، لائٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ دیکھیں بڑے بڑے پیڑس کے ساتھ یہ سارے جو سے ٹیشو پیپر ہیں، جو یہ مطلب کہ انہوں نے ٹیبلز کے اوپر یہ سب نوئل کے حوالے سے انہوں نے ڈیکوریٹ کیے ہوتے ہیں، ریڈ کلر کے، اسی طرح کی جو انہوں کے، یہ دیکھیں کینڈلز دیکھیں کتنی خوبصورت گلیٹر کے ساتھ، اور یہ چغلی وغیرہ، گلے وغیرہ، اور کینڈل سٹینڈ ہے جو سے، اور یہ چھوٹے چھوٹے ہیں جو سے، یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ڈیکوریشن میں، جو درخت وہ لگاتے ہیں نا گھر میں، اس کے اوپر یہ ڈیکوریشن کرتے ہیں۔ ان دنوں میں اسٹوروں پہ جا کے بہت زیادہ دل خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں، آپ کو اتنی ڈیفرنٹ قسم کی چھوٹی چھوٹی ڈیکوریشن پیسز نظر آتے ہیں کہ کچھ کو دیکھ کے یہ ٹوپیاں سی ہیں، کچھ کو دیکھ کے بہت ہی زیادہ ہنسی بھی آتی ہے، اور دل بھی بہت خوش ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کچھ تیار کیا ہوا اس حوالے سے۔ یہ دیکھیں جہاز جا رہا ہے گفٹ لے کے، پیر دنوئے جون سا وہ اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ دیکھیں جو انہوں نے اپنا کنسیپٹ بنایا ہوا ہے تو نہیں، لیکن انہوں نے اپنا جو کنسیپٹ اس دن کے حوالے سے بنایا ہو، یہ سب درختوں کے اوپر ڈیکوریشن، یہ لائٹیں ہیں، بال ہیں ڈفرینٹ قسم کے، ڈبل کلرز کے بھی اور سنگل کلر کے بھی ہیں۔ جیسے شروع میں ہم نے آپ کو ٹری دکھایا تھا، اس کے اوپر لگایا ہوئے تھے انہوں نے ڈفرینٹ قسم کی بال، یہ اس کے اندر سٹار سے ہیں، گلیٹر سے ہیں، یہ دیکھیں یہ لائٹیں بھی ہیں ان کے اندر، یہ ایسے فیڈڈ سے کلر کے ہیں، گرین اور ریڈ، یہ بٹ فیڈڈ سے ہیں، بہت زیادہ گلٹری نہیں ہے، یہ پیور وائٹ ایسے کرسٹل سے ٹائپ کے ہیں، اور ان کے اندر بھی بہت زیادہ لائٹ ہے، ڈفرینٹ کلرز قسم کی لائٹیں ہیں، جو کہ سیلز کے ساتھ یا سوئچ کے ساتھ تار ہوتی ہے تو اس کے ساتھ، یہ درخت ہوتے ہیں لوگ گھروں میں لے کے جاتے ہیں، ان کے اوپر ان تمام چیزوں کی ڈیکوریشن کرتے ہیں، یہ دیکھیں ان کے اندر کوئی لائٹ نہیں، ان کے اگر اندر دھاگا لگا کے تو اس درخت کے ساتھ ہے جون سا وہ لٹکا دیتے ہیں، یہ دیکھیں یہ بھی بال سے اسی طرح ہیں۔ اگر ان سے بھی پوچھا جائے کہ ان کے درخت کی ڈیکوریشن کی، تو وہ بھی ان کے بچوں کو بھی یہ سچ کچھ نہیں پتہ اگر اس کی ہسٹری نکالی جائے، لیکن وہ بھی اسے ایک فیتھ کے طور پہ مناتے ہیں، باقی ہسٹری اس کی کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ریالٹی ہے اس میں، تو لیکن یہ کہ کمرس والوں کے لیے، یہ کہ بزنس والوں کے لیے بزنس کے دن ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے بزنس کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ دن بنائے گئے ہوئے ہیں، اور یہ ساری ڈیکوریشن خوب ایسے موقع پہ جون سا ہے نا وہ صحیح گورنمنٹ کے جون سا خزانے بھرے جاتے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ تو ڈیفینیٹ ٹیکس ہے جون سا تیویہ دینا ہوتا ہے، ہمارے ملکوں میں تھوڑا کرتے بھی ہیں لیکن عوام کو اس کا فائدہ بھی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں انہوں نے بھی ایز اے سیمپل ایک ٹری تیار کر کے رکھا ہوتا ہے تاکہ لوگ اس سے آئیڈیا لیں اور اس جیسے تیار کریں گھروں میں، اور اس سے تمام ریلیٹڈ چیزیں ہیں جو اسے ہم آپ کو دکھا چکے ہیں، وہ یہ نیچے ساری کی ساری پڑی ہوئی ہیں۔ سب سے مزہ تو بس لائٹنگ کا دیکھنے آتا ہے، ہر اسٹور نے بہت ہی مزے کی لائٹنگ کی ہوتی ہے، اور ڈیکوریشن پیسز ہیں جو سے وہ بے انتہا پڑے ہوتے ہیں۔ آج کے دن میں ہم یہ دیکھیں یہ ساری یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کی لائٹیں اور ٹریز اور ڈیکوریشن، یہ دیکھیں ساکس ٹائپ، پتہ نہیں اب یہ بوٹوں کے اوپر سے پہنی جاتی، اتنی بڑے بڑے یہ سارے جو سے درخت کے اوپر لگائے جاتے ہیں، یہ دیکھیں یہ سب ڈیکوریشن پیسز ہیں، دروازوں کے اوپر، درخت کے اوپر، کیپس کے اوپر لوگ لگاتے ہیں، یہ دیکھیں بوٹ، جرابیں تو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن جرابہ کہہ سکتے ہیں آپ اسے بڑے بڑے جراباز کہہ سکتے ہیں، یہ دیکھیں یہ کیوٹ سے چھوٹے چھوٹے سے گھر ہیں جو سے وہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت سے،
اوپر نیچ یعنی برف باری کے مناظر سے یہ تمام وہ ڈیکوریشن پیسز کے پیک انہوں نے مطلب کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ ایک ہی خریدیں تو اس کے اندر ہر چیز آپ کو ملے گی. یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی پریاں، اصل میں پریاں نہیں، یہ اوپر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں لوگوں کے جو نارملی خاص بہت زیادہ الفابیٹ کے حساب سے انہوں نے نام لکھے ہوئے ہیں مختلف، تو جن کے ہوتے ہیں وہ لوگ خرید لیتے ہیں، جن کے نہیں ہوتے یہ دیکھیں. لیکن ہمیں بہت کیوٹ لگ رہی تھی. اسی طرح یہ دیکھیں ان ٹوپیوں سے کے اوپر بھی نام لکھے ہوئے ہیں، یہ سارے ماریانو، سارے انہوں نے آئی لو یو، نوئے سارا کچھ نام بھی لکھے ہوئے ہیں، اور نوئل بھی لکھا ہوا ہے، میری کرسمس بھی، یہ تو سارے نامز کے ساتھ ہیں. یہ بھی دیکھیں یہ ٹیڈی بیئر بھی ہیں جو سے چھوٹے چھوٹے، یہ بھی الفابیٹ کے حساب سے انہوں نے تیار کیے ہوئے ہیں. نینا، مختلف نام ہیں. ہم نے بھی یہ خریدا ہے گفٹ دینے کے لیے مائل کو. اس کے لیے ہم نے یہ خریدا ہے کہ اس کو یہ دیں گے. ہمیں چھوٹا سا کیوٹ سا اچھا لگا تھا یہ. اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی سی مزید اسٹار وغیرہ، یہ وہ ڈیکوریشن خیر اسٹور کی ہے جو سی شاپنگ تو ہم نے کچھ بھی نہیں کی، بس وزٹ ہی کیا تھا. اسی بہانے واک بھی ہو جاتے اور اسی بہانے جو سی آؤٹنگ بھی ہو جاتی. یہ دیکھیں جاتے جاتے یہ گھر میں پہننے کے لیے، یہ دیکھیں بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے مکمل فراکس تھی جہاں پہ بہت خوبصورت، وہ بھی ہم دکھائیں گے آپ کو گرین کلر کی. یہ دیکھیں اتنی ہمیں چھوٹی سی کیوٹ سی موٹی سی یہ موٹے سارے کپڑے کی ہے تاکہ ٹھنڈ شنڈ نہ لگے. تو بہت ہی خوبصورت خوبصورت بچوں کی فراکس، ساکس، بہت ہی مزے مزے کی چیزیں. اسی طرح کے اندر جہاں پہ اسٹور ہے نارمل، اس کے اوپر بھی ہم گئے تو اس کے اوپر بھی ہم نے دیکھا چھوٹے چھوٹے ٹاپس تھے، چھوٹی چھوٹی پونیاں تھی جو سی سب اس کے حوالے سے 25 دسمبر کے حوالے سے. بس جاؤ تو اسٹوروں پہ ہر طرف آپ کو گرین اور ریڈ کلر نظر آئے گا، اور ہر چیز میں آپ کو نظر آئے گا. یہ دیکھیں پونیاں چھوٹی چھوٹی پونیاں ہیں، ٹاپس ہیں، اسی طرح چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی سب اسی نول کے حساب سے. تو اس کے ساتھ ہی ہمیں دے اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے. جب ہم بڑے بازار میں جائیں گے، مقصد نول میں جائیں گے، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. اللہ حافظ.